انشاءاللہ العزیز ہم علامہ صاحب کی زبان سے سنیں گے۔ 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس، میں نے انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو کنکلیوڈ کرنا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ دل کو سماعت بنا کر، کان بنا کر میری بات کو سننا ہے۔ علماء کا جمع غفیر ہے، پڑھے لکھے دانشور حضرات موجود ہیں۔ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں کی بارگاہ میں، سوال بھی کروں گا، اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسہ میں، کسی دینی ادارے میں، خوش قسمت لوگ جو چلے جاتے ہیں، جا کر پڑھتے ہیں 3 سال، 4 سال، 5 سال، 7 سال، 9 سال، ان کی تعداد کتنی ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی دینی ادارے اور دینی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے؟ تعداد کا اگر فیصد میں اندازہ لگایا جائے تو بڑی احتیاط کے ساتھ میں کہوں گا کہ 90% لوگ مرد و خواتین مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ صرف 10% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے، یا ایسے والدین کہ جن کو اللہ پاک یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں بھیج دیں۔ لیکن یہاں پر بھی ایک ڈویلٹی ہے، ثانویت ہے۔ جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے پاس دنیا نہیں ہے، اور جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسلیں جو کسی اسکول میں جاتی ہیں، کسی کالج میں جاتی ہیں، کسی یونیورسٹی میں جاتی ہے، میرا آپ سے سوال ہے، مقتدر علماء چشتیہ شریف کے مشائخ تشریف فرما ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں تک دین کا پیغام کس نے پہنچانا ہے؟ جمعہ کا دن، اور جمعہ کا دن بھی وہ وقت جب دوسری اذان ہوتی ہے تو اکثریت لوگوں کی اس وقت مسجد میں داخل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں وہ شوق نہیں رہا دین کے ساتھ متمسک ہونے کا، منسلک ہونے کا، اور جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے سب لوگ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں مسجد سے، جیسے قید خانے میں تھے اور اب بھاگنا ان پر فرض کر دیا گیا۔ تحریک منہاج القرآن نے، میں نے بڑی اہم بات کی ہے، قرآن مجید کا مقدمہ پیش کیا ہے آپ لوگوں کی بارگاہ میں، آپ لوگوں کی عدالت میں۔ قرآن مجید کا یہ پیغام، قرآن مجید کے وہ کلاسیکل علوم، فنون، وہ ان نئی نسلوں تک، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں اس بیٹے اور بیٹی کی بات کر رہا ہوں، اس نوجوان کی بات کر رہا ہوں جس نے میٹرک کر لیا ہے، جس نے ایف اے کر لیا ہے، جس نے بی اے کر لیا ہے، جس نے ماسٹرز کر لیا ہے، جس نے ایم فل کر لیا ہے، جس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، یا وہ کوئی جابینز ہو گیا ہے، اس نے ڈاکٹریٹ کر لی ہے، انجینئرنگ کر لی ہے، پروفیسر لگ گیا ہے، وہ کسی زندگی کے کسی شعبے میں ایکسل کر گیا ہے، یا کسی نے کاروبار کر لیا ہے۔ کیا میں آج اگر اس سے کہوں کہ کسی دینی مدرسے میں چلے جاؤ، مرنا تو ہے نا سب نے بھائی، کہ نہیں مرنا؟ آپ میں سے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہے کہ میں نے نہیں مرنا تو مجھے بتا دیں، میں اس کو استثناء دے دیتا ہوں۔ جب ہر کسی نے مرنا ہے تو 50، 60، 70، 80، 90، 100 سال کی زندگی کے لیے اتنی محنت دن اور رات ایک کر دیں، صبح اور شام ایک کر دیں، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیں، تو وہ زندگی کہ جو قبر سے شروع ہونی ہے اور کبھی ختم نہیں ہونی، اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اپنی نئی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں؟ اپنی نئی نسلوں تک دین کا پیغام کیسے پہنچانا ہے؟ یہ وہ دل کے پھپھولے ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام کا وہ پیغام ہے،
آپ کو حضور شیخ الاسلام اچھے نہیں لگتے، کوئی بات نہیں. آپ کو منہاج القرآن اچھا نہیں لگتا، کوئی بات نہیں. آپ کو ہمارے ادارے کے ساتھ وابستگی منسلک ہونا اچھا نہیں لگتا، کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں قرآن مجید کا پیغام، تحریک منہاج القرآن کا پیغام، خدا را اس کو آج اپنے سینوں میں لے کر جائیے گا. میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں انشاءاللہ العزیز. یہ جو مسئلہ ہے کہ نئی نسلوں تک دین کا پیغام کیسے پہنچایا جائے، قرآن مجید کے بنیادی علوم کیسے پہنچایا جائیں، انشاءاللہ العزیز تحریک منہاج القرآن نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی نگرانی میں اور ہدایت پر ایک ایسا پروگرام شروع کیا ہے کہ صرف 10 دن کے اندر، کتنے دن کے اندر بولیے، سب بولیے، کتنے دن میں؟ only in 10 days. صرف 10 دن کے اندر وہ علوم اور وہ فنون جو دینی مدارس میں کئی سال پڑھائے جاتے ہیں، ہم ان علوم کی خوشبو آپ کی نئی نسلوں تک پہنچا دیں گے. نعرہ رسالت، ہاتھوں بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اگر نعرہ آپ اقبال اکبر صاحب کے خطاب کے دوران لگائیں تو مجھے زیادہ خوشی. سلامت رہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی بات دل کی جو ہے وہ کر لی جائے آپ لوگوں سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتنے دن میں؟ 10 دن میں وہ بنیادی چیزیں جس سے کسی نوجوان اسکول جانے والے، کالج جانے والے، جس کی منیمم تعلیم میٹرک ہو، FA ہو، BA ہو، MA ہو، یا کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، لائر ہو، ایڈوکیٹ ہو، یا کوئی کاروباری شخصیت ہو جو فیل کرتا ہے زندگی میں کچھ کمی رہ گئی دین کو سیکھنے میں، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز تحریک منہاج القرآن اگلے مہینے نومبر کے آخر میں، آخری عشرے میں آپ کے شہر چشتیاں میں ایک ایسا کورس منعقد کرنے جا رہی ہے جس کا نام ہے ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز. کیا نام ہے بولیے؟ ڈپلوما ان قرآن سٹڈیز. صرف 10 دن کا کورس ہوگا. 10 دن کے اندر میں پھر کہتا ہوں وہ چیزیں جو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اور شاید انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، انشاءاللہ العزیز 10 دن کے اندر آپ کی نوجوان نسلوں تک وہ چیزیں ہم پہنچائیں گے، ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ وہ چیزیں 5 ہوں گی. کتنی بولیے؟ 5 چیزیں پڑھائیں گے. میں علماء کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز وہ ہے علم التجوید والقراءہ. یہ کورس دینی مدارس میں 2.5 سال میں ہوتا ہے. صاف ظاہر ساری عمر چاہیے آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے، لیکن وہ بنیادی اصول، بنیادی ضوابط، وہ بنیادی قواعد علم التجوید سے الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک قاعدہ، کوئی ایک قانون، کوئی ایک ضابطہ بھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ جو 10 دن میں آپ کی نسلوں تک ہم پہنچا نہیں دیں گے. اور پھر اگلی بات، صرف یہ نہیں ہوگا کہ پہنچا دیں گے، ہم یاد بھی کروائیں گے. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ صرف یاد کروائیں گے بلکہ ان کو اپلائی بھی کروا دیں گے. کیا؟ اپلائی بھی کروا دیں گے. آپ کے ذہنوں میں عامت الناس کے لیے عرض کر رہا ہوں، علماء تو جانتے ہیں کہ علم التجوید کیا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، 2 جملوں میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 لفظوں میں. قرآن مجید کے جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، لیٹرز ہیں، کتنے ہیں؟ 29. کتنے بولیے؟ 29. یہ کہاں سے ادا ہونے ہیں اور کیسے ادا ہونے ہیں، یہ ہے علم التجوید. دیکھیے یہ ناک کی جو ہڈی ہے یہاں سے لے کر یہ گلے کے اختتام تک 17 ایسے مخارج ہیں، پوائنٹس ہیں کہ جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اور اگر ان کو پراپرلی ان کی جگہ سے ادا نہ کیا جائے تو حرف ادا ہی نہیں ہوتا.
حرف بولیے ادا ہی نہیں ہوتا. جب حرف ادا ہی نہ ہو تو پھر اس کا معنی چینج ہو جائے گا, معنی غلط ہو جائے گا. اور کئی حروف ایسے ہیں جو متشابہۃ الصاد ہیں, جن کی آواز آپس میں سملر ہے, ساؤنڈ سملر ہے. مثال کے طور پر تا اور طا آواز ملتی ہے آپس میں, سا اور سین اور صاد آواز ملتی ہے آپس میں, ہا اور ہا آواز سملر ہے آپس میں, قاف اور کاف آواز ملتی ہے آپس میں. اگر ہم ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے, اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو معنی غلط ہو جائے گا. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں بنیادی طور پر صحیح طور پر ناظرہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, ہمارے بچوں کو نہیں آتا, ہماری نوجوان نسلوں کو نہیں آتا. انگریزی تو فر بولیں, پنجابی تو فر بولیں, اردو تو فر بولیں, لیکن جب دین کی باری آئے مجھے شرم آتی ہے. آئیے میں صرف ایک مثال دوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. مثال کے طور پر آپ لفظ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. کیا لفظ ہے بولیے؟ قل, موٹا کاف ہے, کینچی بات ہے. قل کلکلے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اس کا معنی ہے محبوب فرما